بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہمارا فن خطابت کا درس ان خطباء اور ذاکرین کے لیے ہے کہ جو عربی اور فارسی پڑھنا یا سمجھنا نہیں جانتے، اور اسی طرح سے جو مبتدی طالب علم ہیں جن کو ابھی فارسی اور عربی کی اس طرح سے سمجھ نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ اسپیشل درس ہے کہ وہ مصائب کو کس طرح سے تیار کریں۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہم پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر گریز ہیں۔ گریز کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسرے مصائب کے ساتھ ربط کس طرح سے دیا جاتا ہے، اور اسی مصائب کے مقتل کے جملے کے اندر کس طرح سے رکت والا جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک کتاب اہم ترین ہے۔ اب آئیے اس کے بعد دیگر کتابوں کی طرف، اور وہ کتابیں یہ ہیں کہ جو اردو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے توضیح اعضاء۔ توضیح اعضاء انتہائی اردو کی مشہور ترین اور بہترین کتاب بھی ہے، اور توضیح اعضاء کے اندر تقریباً 76 مجالس ہیں، اور شروع میں تھوڑا سا فضائل اور اس کے بعد مصائب ہیں، اور یہ اردو میں ہے۔ عربی کی بعض جملات بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا بہت ہی اہم ترین کتاب ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، تھوڑا سا خرچہ کیجئے اور مصائب کے حوالے سے اور خصوصاً تقاریر کے حوالے سے ضرور کتابیں خریدیں۔ بعض حضرات پی ڈی ایف سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ پی ڈی ایف کافی نہیں ہے، کتاب کا ایک اپنا مقام ہے۔ اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ کتابیں ضرور خریدیے اگر آپ کا مستقبل کتابوں سے وابستہ ہے تو۔ آئیے ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھیے۔ یہ علامہ طالب جوہری صاحب کی مکمل جو یہ ساری لائن ہے، یہ ساری علامہ طالب جوہری صاحب کی کتابوں کی ہے، اور ان کے علاوہ بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اور ایک کتاب ہے حدیث کربلا، اس کتاب کو ہم اسپیشل کہیں گے کہ وہ کتاب آپ ضرور لیں۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب آپ یہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے اوپر حاشیہ ضرور لگائیے۔ اب اگر ہو سکے تو شاید ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نظر آئے، کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم نے آخر میں حاشیہ لگایا ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ کون سا مصائب کس صفحے پر موجود ہے، اور اسی طرح سے آپ لکھتے چلے جائیں یہ مصائب اور صفحہ اس کا، تو یہ آپ کو مدد ملے گی۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ میں بعد میں اس کو یاد رکھ لوں گا، نہیں، آپ حاشیہ لگائیے۔ اور حاشیہ لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ پینسل لیجئے، یہ نوکدار پینسل ہے، اور اس کے ساتھ آپ کتاب کے اندر بھی حاشیہ لگائیں، جیسے جیسے جہاں جہاں مطالعہ کرتے جائیں، اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اہم پوائنٹ جو ہیں اس کو آپ تحریر بھی کریں، تاکہ جس وقت بھی آپ کو ضرور پیش آئے آپ اسی کو استعمال کر سکیں۔ اب آئیے کہ اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ آپ کو خدمت میں عرض کیا ہے، سب کتابوں میں آپ کو یہی طریقہ ملے گا کہ یہ اصل کتاب ہے اور اس کے آخر میں آپ کو یہ حاشیہ۔ اسی طرح سے آپ دیگر کتابوں کے اوپر بھی توجہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ سب کتابوں کے اوپر میں کیونکہ زیادہ درس لمبا نہ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، اور اس طرح سے یہ ہے کہ ہم نے سب کتابوں کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عظیم ترین شخصیت بر صغیر کی علامہ علی نقی نقوی صاحب۔ ان کی کتابیں بھی مجموعہ تقاریر موجود ہے، اور یہ چند جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ اس کے لیے بھی آپ اسی طریقے کو اپنائیے۔ آپ فضائل بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا درس مصائب کے حوالے سے ہے، تو آپ مصائب کے حصے میں، تقریر کے آخری حصے میں جائیں، اور وہاں جا کر مصائب جو آپ کو تیار کرنا ہے آپ مطالعہ کیجئے، اور ان کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں اور اسی طرح سے حاشیہ لگائیں۔ اور یہ ہے چند جلدیں آپ اسی طرح سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ مجموعہ تقاریر ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد ان کی کتاب ایک ہے شریعت بدلتی نہیں، یہ بھی اہم ترین ان کا اشرہ ہے، اور بہت اچھی مجالس ہیں۔ یہ بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، مصائب کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد آئیے یہ
عقیل الغروی صاحب کی یہ کتاب ہے، ان کا پرانا مجموعہ تقاریر ہے جو چھپا ہوا ہے، آپ اس کو بھی خرید کر ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح سے سفینۃ المجالس، یہ کتاب انتہائی اہم ترین کتاب ہے، اور جو خطابت ہے علامہ طاہر جرولی صاحب، جن کی قبر مشہد مقدس میں ہے، ان کی اور بھی مجالس کی تقاریر کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم ترین شخصیت ہیں، اور ان کی معرفی جب ہم بھی ابتدائی طالب علم تھے تو ایک بہت مشہور و معروف شاعر اور خطیب نے ہمیں متوجہ کیا تھا کہ آپ ان کو پڑھیں۔ جب ہم نے ان کو پڑھا تو بہت اچھا ہمیں لگا، اور مصائب کے حوالے سے بھی اور باقی فضائل کے حوالے سے بھی بہت عظیم ترین شخصیت ہے، ان کے کئی اشرے موجود ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، حسین منی وانا من حسین، یہ 2 جلدوں پر کتاب موجود ہے، اس کے اندر سے بھی آپ مصائب لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اسی طرح سے آپ کی خدمت میں یہ مرزا اطہر صاحب کے اشرے ہیں کہ جو انہوں نے مختلف مقامات پر پڑھے ہیں، تو بہت زیادہ ان کی تقاریر کے مجموعے چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھیں، غدیر سے کربلا تک، اسی طرح سے شان پنجتن۔ تو بہرحال یہ اہم ترین شخصیات ہیں کہ جن کے اشرے پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو مستند سمجھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے عظیم ترین خطیب جو گزرے ہیں علامہ رشید ترابی، جن کی بہت ساری مجالس مشہور و معروف ہیں، خصوصاً سجدہ، یقین، رزق، دعا، یہ مجالس ان کی بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ ان کے بھی مجموعہ تقاریر موجود ہیں، آپ ان سے بھی مصائب کے حوالے سے آخری حصے میں جا کر مجلس کے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ شخصیات مستند ہیں۔ اب آئیے اسی طرح سے خطیب امین روح انقلاب سرکار علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم، کہ جو اپنے دور کی بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، کہ آج ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سارے خطباء اپنی خطابت چمکا رہے ہیں، اور ان کے یعنی بالواسطہ شاگرد بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ آٹوگراف بھی ہے، اور یہ انہوں نے جب ہماری ملاقات تھی تو اپنی ہی کتاب کے اوپر ہمیں آٹوگراف بھی دیا تھا، اور بہت ہی عظیم جملہ بھی تحریر فرمایا تھا، وہ بھی حاضر خدمت ہے۔ یا علی علیہ السلام مدد، بندہ ناچیز کا نام لکھنے کے بعد کہتے ہیں محمد و آل محمد کی مودت اور شفاعت ہی دین اور دنیا میں نجات کا ذریعہ ہے اور اس کی ضامن ہے، یہی سب سے بڑا سچ ہے بے شک۔ تو یہ ہے کہ آپ ان کے بھی مشرے چھپے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ دوسری کتاب المجالس العرفان، یہ بھی آپ کی خدمت میں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو ذوق شاعری رکھتے ہیں، کہ جن کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنا کوئی نہ کوئی شعر بھی مصائب میں پڑھیں یا تقریر میں پڑھیں، تو وہ شہید محسن نقوی صاحب کی اور بھی تقاریر کی مجموعے موجود ہیں، لیکن یہ بھی مجموع موجود ہے، آپ اس سے بھی بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجالس خواتین، یہ بھی انتہائی اہم ترین کتاب ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مجالس خواتین صرف خواتین کے لیے ہے، یہ نام مجالس خواتین ہے، لیکن اس سے خطباء اور ذاکرین بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ربط مصائب ملتا ہے۔ ربط مصائب بہت اچھا ہے، اور بہت زیادہ مرثیہ، خوانی اور اس طرح سے مربوط اشعار ہیں کہ جو انسان کو قریب کرتے ہیں مصائب رکت والے، اور اس طرح سے اس سے بھی بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر مختلف طریقے سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور پھر اشعار بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک اہم ترین کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ اب آخر میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے کتاب گلزار خطابت، اور یہ بہت ہی عظیم ترین اور بہترین اچھی کتاب ہے، جس سے باقاعدہ ہم اپنے عزیزان کو خطابت سکھاتے بھی ہیں، چاہے وہ آن لائن سسٹرز لوگوں کی کلاسز ہوں یا فزیکل برادران کی۔ اس وجہ سے ہم اس کتاب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہ کتاب بھی ضرور خریدیے، اور ان کا مصائب آپ تیار کیجیے،
اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ بہت عظیم ترین شخصیت علامہ حسین بخش جاڑا صاحب، جو ایک مفسر قرآن بھی ہیں، انوار النجف ان کی تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے ذاکری اور خطابت کے لیے، اور بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن خطابت اور ذاکری کے لیے یہ بہترین ہے۔ بہرحال یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک طریقہ ہے جو بیان کر دیا ہے کہ مصائب آپ اس طرح سے تیار کیجئے کہ یہ مجموعہ تقاریر جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے مجلس کے آخری حصے میں جا کر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے مصائب بیان کیے جاتے ہیں اور تحریر ہے۔ پھر ایک جگہ سے مکمل تیاری نہیں ہوتی، کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک شے آپ کے سامنے مکمل تیار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تحقیق کے دائرے میں بھی لے کر آئیے کہ یہ ابتدائی لوگوں کے لیے درس ہے۔ تحقیق کیجئے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ، اور جلد از جلد آپ اس چیز پر قادر ہو جائیے کہ آپ خود مجلس تیار کرنے لگ جائیں، عربی اور فارسی کو بھی سیکھیے اور اپنے سینئر بزرگان سے استفادہ بھی کیجئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔